مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں اس وقت سو رہا تھا جب میری ماما ہمیں اٹھانے لگی۔ میں اپنے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری بہن جو اس وقت 18 سال کی تھی اور میری عمر 24 سال کی تھی۔ میرا نام جاوید ہے۔ یہ وقت کا ذکر ہے جب میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہیں بزنس ٹرپ کے سلسلے میں کچھ ٹائم کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ چلی گئی تو میں نے جولی کو مسکرا کر دیکھا۔ اس وقت اپنے روم سے باہر نکلی تھی۔ ہم دونوں کے روم آمنے سامنے تھے۔ میں نے جالی سے کہا کہ کھانا گھر پر بنائیں یا پھر باہر سے منگوا لیں۔ اس نے باہر جانے کی ضد کی تو ہم دونوں تیار ہونے لگے۔ ہم لوگ اپنے گھر کے پاس موجود مشہور ہوٹل گئے تھے۔ جولی نے ڈبل چیز برگر لیا اور میں نے فریش فرائز لیے تھے کیونکہ میں بچپن سے ہی ان کا دیوانہ تھا۔ واپس آ کر ہم دونوں اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ میں نے آتے ہی نیٹ فلیکس آن کیا۔ کچھ ٹائم گزرا تھا اور جولی اپنے کمرے سے میرے روم کی طرف آئی تھی۔ اسے کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے کمرے میں آ گئی اور معصومیت اپنے چہرے پہ سجائے مجھ سے گزارش کرنے لگی۔ میں نے اسے اجازت دے دی کیونکہ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا وہ بیڈ پر سو جائے کیونکہ اسے بیڈ کے علاوہ سونے کی عادت نہ تھی۔ وہ میرے روم میں سونے لگی۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ پلوشا نے آج مجھ سے ملنے آنا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے ہمیں کب موقع ملے، اور آج جب ہمیں موقع مل رہا تھا تو میری بہن سے خراب کر دیا تھا۔ میں پلوشا کو منع نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے آنے کا کہا۔ مجھے ڈر تھا کہیں آدھی رات کو پلوشا کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے اپنے روم کو باہر سے لاک کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پلوشا آ گئی تو ہم دونوں ڈرائنگ روم چلے گئے۔ پلوشا نے مجھ سے شکوہ کیا وہ پہلی مرتبہ ہی اس کے روم کی بجائے یہاں رہے گی۔ میں شرمندہ ہوا۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ روم میں پینٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بند ہے۔ پلوشا کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا میری بھی چھوٹی بہن ہے جسے اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو پلوشا نے مجھ سے پوچھا میں اس کے گھر رشتہ کب لے کر جاؤں گا، تو اس نے کہا بہت جلد، تمہیں یہ خبر بھی سناؤں گا۔ تب پلوشا نے بتایا اس کا بھائی کسی جولی نامی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تمہارا بھائی کون سی جماعت میں ہے؟ اس نے بتایا اس کا بھائی 2nd ایئر میں ہے اور اس نے کالج کا نام بھی بتایا۔ تو میرا شک یقین میں بدلا تھا کیونکہ میری بہن بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا ہونے والا سالا تھا۔ میرا دل کیا تھا اس لڑکے کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں جس نے میری بہن پر اتنی گھٹیا نظریں ڈالی ہیں۔ تمہارا بھائی اس سے پیار کرتا ہے یا تمہاری ہونے والی بھابھی بھی کرتی ہے؟ اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا بھائی بہت بھولا ہے، اس لڑکی نے ہی پھنسایا ہوگا۔ وہ اپنی کلاس کی سب سے گندی لڑکی ہے، اس کا بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں اب اور اپنی چھوٹی بہن کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ میں ایک دم اٹھا اور اس سے اپنے گھر سے جانے کا کہا۔ وہ شوق تھی مجھے اچانک کیا ہوا، پر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ گھر سے چلی گئی۔ تو میں نے فوراً اپنے روم کا لاک کھولا اور اپنی بہن کو ایک نظر دیکھا۔ کیا پلوشا جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا؟ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میں اتنا جلدی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھنے کا سوچا اور خود ڈرائنگ روم جا کر سو گیا۔ میں ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا، کیا میری بہن ایسی ہو سکتی ہے؟ اگلی صبح جولی اٹھی اور اس نے مجھے فریش جوس بنا کر دیا۔ وہ کافی فریش تھی۔ میں نے جولی کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا کوئی بات ہے؟ وہ تو مجھ سے چھپا رہی ہو۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، جولی نے پوچھا۔ اچھا، میں نے اس کو فورس نہیں کیا تھا۔ جب اس کا موبائل میرے سامنے بجا، میں نے اس 9 نمبر سے کال کی تھی۔ جولی نے فوراً ہی موبائل اٹھایا تھا۔ جولی تم سن لو، میں نے اسے کہا۔ تو اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا
مجھے اس دوسری انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی، پر جولی کا رنگ دیکھ کر میں یہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ جو جولی نے فون بند کیا تو میں نے جولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بولا بتاؤ کوئی بات ہے، تم اپنے بھائی سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں نے اس کو دھیمے لہجے میں سمجھایا، نہیں بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جولی ابھی خوف میں مبتلا تھی۔ جولی تمہارا کریم کے ساتھ چکر ہے؟ میں اس پر برس پڑا، بھائی ایسی بات نہیں، میرا کسی کے ساتھ چکر نہیں۔ جولی کے چہرے پہ پسینہ آیا تھا۔ میں نے اس کے گال کو تھپ تھپایا، پھر تم ڈری ہوئی کیوں ہو؟ جولی کچھ تو ہے بتاؤ۔ بھائی وہ کریم کی کال تھی، جولی نے اچانک سے کہا، تو میں نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میں نے جولی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بھائی وہ میرے پیچھے پڑا ہے کب سے، وہ چاہتا ہے رات کو میں اس کے پاس جاؤں۔ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھا تو آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ کیسے میری بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ جولی رونے لگی۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ اسے کب سے پریشان کر رہا تھا اور رات کو اسے کال کرتا تھا، اس سے کہتا تھا کہ وہ یہ سب کسی کو نہ بتائے، نہیں تو اس کی پکچرز ایڈٹ کر کے وائرل کر دوں گا۔ اس کی وجہ سے وہ ڈر گئی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کو دلاسا دیا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کل میں اس کے ساتھ کالج جاؤں گا اور اس سے اپنے طریقے سے نپٹوں گا۔ میں نے ایک پین بنایا، پلوشا کی کچھ تصاویر میرے پاس موجود تھی۔ میں نے ان پکچرز کو مزید ایڈٹ کیا اور اب اس کی تصویر بالکل بدل گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی امیرکا کی ماڈل ہے۔ اگلی صبح میں اسے چھوڑنے گیا اور کریم کا انتظار کرنے لگا۔ کریم پر جیسے ہی میری نظر پڑی تو میں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکا۔ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھ پر برس پڑا۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں تیرے ساتھ ہے، جو تم میری بہن کے نیچے پڑا ہے۔ میں اس کا گریبان پکڑا، اتفاق سے اس جگہ پر رش نہ تھا تو کوئی بھی ہمیں نہ دیکھ سکا۔ میں تیری بہن کے پیچھے نہیں پڑا، وہ میرے ساتھ چپکتی ہے، یہاں تک کہ وہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کریم نے جیسے میرے سر پر بم پھوڑا، پر اپنی بہن پر یقین تھا۔ میں نے اس کے سامنے اس کی بہن کی پکچرز نکالی اور اسے وارننگ دی۔ اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ اب صحیح لائن پر آ چکا تھا۔ دیکھ ایسا مت کرنا، پلوشا تجھ سے پیار کرتی ہے، کریم نے مجھے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، پر تم میری بہن کی جان چھوڑ دے، میں تیری بہن کو اپنا۔ اس دن کے بعد سے میری بہن کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ جولی میری بہت شکر گزار تھی۔ میں نے اسے وارننگ دی کہ اگر اس نے اب کریم سے خود کو بات کی تو اس کا بھائی مر جائے گا۔ اس نے مجھے سمجھایا میں اس کا مان ہوں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم کچھ عرصہ نفسی خوشی رہنے لگے۔ مجھے پلوشا کی یاد آنے لگی اور اب شاید وہ میرے گھر نہ آ جائے، وہ مجھ سے مل نہ سکے کیونکہ اس کے بھائی نے بتا دیا ہوگا۔ میں پریشان ہونے لگا جب مجھے اس کی کال آئی۔ اس نے مجھے فون پر کہا وہ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے ایک جگہ بتائی جدھر میں اس کا ویٹ کروں گا اور اسی جگہ پر آئی۔ وہ میرے لیے اتنی اداس تھی کہ رونے لگی تھی۔ کہاں ہم اپنے بہن بھائی کی وجہ سے اپنا ریلیشن خراب کر دیا تھا۔ اس نے ایموشنل باتیں کی اور میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ دیکھو پلوشا، جب تم نے جولی کے بارے میں ایسی باتیں کی تھی تو میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، جو کسی بھی بھائی کا حق ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ رونے لگی۔ جب میں نے اسے چپ کروایا، اس درخت کے پچھلی جانب لے گیا اور دور کھیت تھے، کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے خوش کرنے لگا۔ وہ بھی میری ہر بات مانتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں گھر چلا گیا۔ اس طرح میں اپنی بہن کو بچا سکا تھا اور پلوشا بھی مجھ سے خوش تھی۔ پیارے ویورز، کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، چینل کو